اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامة ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہود میں جو روحانی اعتبار سے یا نافرمانی کے حوالے سے جو قباحتیں تھیں، ان میں سے ایک قباحت کا اکثر اور بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور وہ پیچھے بھی کئی بار اس کا ذکر گزرا ہے، یہاں پر بھی اسی کا ذکر ہے، وہ ہے حق بات کا چھپانا، کہ ان کے علماء حق بات کو چھپاتے تھے دنیاوی غرض کے لیے۔ حق بات کا چھپانا یہ حرام ہے، الا یہ کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ جہاں آپ کو جان جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی ناقابل تلافی مالی یا جانی نقصان ہو، تو اس صورت میں آپ کے لیے اجازت ہے۔ اگرچہ اس صورت میں بھی اگر آپ حق بات کو ہی بیان کرتے ہیں اور جان کی قربانی دے دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ گنہگار ہوں گے، آپ کو ثواب ہوگا، لیکن یہ کہ وہاں آپ کو اجازت ہے کہ اگر ایسی صورت میں آپ حق بات کو اگر چھپا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماضی میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، خصوصاً جب اسلامی سلطنتیں قائم تھی تو اس دور میں زیادہ تر ایسے واقعات ہوئے ہیں علماء کے ساتھ، کہ کیونکہ نئے نئے فرقے وجود میں آئے تھے، پھر ان فرقوں میں سے بعض کے علماء نے حکمرانوں تک رسائی حاصل کر لی، تو مخالف فرقے کے خلاف بڑے جو ہے نا انہوں نے چالیں پھر چلی، اور اس حوالے سے بڑے واقعات ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کو جیل میں ڈالا گیا اس سلسلے میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس زمانے کے جو مسلمان خلیفہ تھے انہیں کوڑے لگائے کہ اپنے جو رائے ان کی تھی اس رائے کے مطابق فتویٰ نہ دینے کی بنیاد پر۔ تو بہرحال ایسی چیزوں کو، ایسی صورتحال کو جب آپ حق بات کے اظہار کرنے کا بھی آپ کو اختیار ہو اور حق بات چھپانے کا بھی آپ کو اجازت ہو، تو اس اجازت کو شرعی اصطلاح میں رخصت کہتے ہیں، کہ اس معاملے میں شریعت نے رخصت دی ہے۔ اور اگر آپ حق بات پہ ہی چلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ تو عزیمت پہ چلنا یہ بھی کار ثواب کہلاتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کوئی ایسی صورتحال میں ہیں کہ آپ اتنی بھوک آپ کو لگی ہے کہ سوائے حرام کے آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، یا اتنی پیاس لگی ہے کہ سوائے حرام کے آپ کے پاس کوئی چیز پینے کے لیے نہیں۔ اگر آپ نہیں کھاتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں تو آپ پیاس سے مر جاتے ہیں یا بھوک سے مر جاتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ حرام چیز نہ کھائیں تو آپ گنہگار ہیں۔ آپ کو حرام کھانا ہی ہوگا اپنی جان بچانے کے لیے، یعنی اتنی مقدار میں جتنی۔ یہ صورت الگ ہے، لیکن بعض صورتیں شریعت کے اندر ایسی ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست رستے پر چلنے کو عزیمت قرار دیا ہوتا ہے، یعنی زیادہ کاری ثواب ہے، لیکن اجازت بھی ہے کہ اس رستے کو آپ چھوڑ دیں، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس ایسی صورتحال کے علاوہ حق بات کا چھپانا یہ جرم عظیم ہے۔ یہود کے علماء اس جرم کے مرتکب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے اس جرم کو آشکار کیا ہے اور انہیں سخت تنبیہ کی ہے اس جرم پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت سخت جرم ہے۔ تو جو ہمارے معاشرے میں یا ہم سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسے علماء ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حق بات بیان نہیں کرنی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے فنڈز آنا، وہ کہتے ہیں ہمارے فنڈز آنا بند ہو جائیں گے۔ کوئی ایک خاص نظریے کی بنیاد پر اس کو فنڈ مل رہا ہے، مختلف ممالک سے اس کو فنڈ مل رہا ہے، چاہے ایران سے مل رہا ہے، سعودی عرب سے مل رہا ہے، امریکہ سے مل رہا ہے، کہیں سے ان کو فنڈ مل رہا ہے کہ آپ نے ہمارے اس بیانیے کو آگے لے کر چلنا ہے،
تو اس نے اسی بیانیے سے آگے اگر حق بات بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش آیا تو اس نے کہا میرا فنڈ بند ہونا، میں نے نہیں بیان کرنی۔ تو یہ وہی علماء یہود میں سے ہیں، ان کی طرح کا عمل ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا یہ کہ اسی طرح جو ہے نا کسی بھی وجہ سے، کسی کے ناراضگی کے خوف سے یا کسی کے اس کے خوف سے جو ہے نا حق بات کو بیان نہ کرنا، یہ ایک عالم کے شایان نشان نہیں ہے۔ ایک عالم کے شایان نشان یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر قرآن و سنت کے علم سے نوازا ہے تو ٹھیک قرآن و سنت کا وہ علم دوسروں تک آپ پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچاتے ہیں تب بھی آپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے۔ مناسب طریقے سے حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیا کرو حکمت کے ساتھ۔ تو حکمت کے ساتھ کہ وقت کو دیکھ کر، جگہ کو دیکھ کر کوئی بات کر لینا، اور کتنی مرتبہ آپ نے دعوت دینی ہے وہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کس طرح آپ نے بات کرنی ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ علم تو اگر معلومات کی حد تک ہو تو وہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ علم حکمت کے ساتھ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، دوسری جگہ۔ تو بہرحال یہ ایک عالم، کوئی عالم جو ایسے کہ مستند عالم ہو اور خدا ترس عالم ہو، اس کی ایک شان یہ ہونی چاہیے اس نے بولنا کب ہے، کتنا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ وگرنہ ہر جگہ جو ہے نا کوئی بات بتانے کی نہیں ہوتی ہے، ہر موقع کوئی بات کرنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کا لیول اس بات کے پڑھنے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال حق بات پہنچانا اور اس کا اظہار کرنا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں اگر وہ کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے یا کسی غرض سے اگر وہ حق بات کو چھپاتا ہے، اور خصوصاً جہاں حق بات بیان کرنے کی ضرورت ہو وہاں چھپانا تو پھر اور بھی زیادہ برا ہے۔ اگر وہ چھپاتا ہے تو اس کے لیے وہی وعیدیں ہیں جو وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہود کے علماء کے اس طرح کے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وہ کی ہے۔ تو اس آیت میں یہی بیان کیا گیا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کی واقعی کتاب ہے، اس بات کو بھی وہ چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، تھوڑی سی قیمت۔ دنیا کے لحاظ سے چاہے وہ جتنی بڑی بھی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت تھوڑی ہے، پوری دنیا اللہ کی نظر میں ایک تھوڑی متاع قلیل، تو تھوڑی سی قیمت ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے چاہے آپ اربوں بھی وصول کر لیں، لیکن یہ کہ اخروی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اور آپ اس اربوں وصول کر کے، فنڈز وصول کر کے اگر آپ حق بات کو چھپانے کے مرتکب ہو رہے ہیں تو یہ آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں آج ہوں گے کل نہیں ہوں گے، اور اخروی عذاب کے آپ مستحق ہو جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ہی کو بھر رہے ہیں۔ اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے تشبیہ دی کہ یہ مال جو یہ کھا رہے ہیں یہ قیامت میں جا کر ان کے لیے آگ بن جانا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح مذہبی معاملات میں جو لین دین کرتے ہیں وہ اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے شاگردوں کو وہ یہ دکھاوا بھی کرتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم اللہ کے نیک لوگ ہیں، ہم اللہ کے دربار میں ایک خاص رتبہ رکھتے ہیں، اور ہمارے
ساتھ اس طرح کے معاملہ کرنے کی صورت میں تمہیں قیامت میں بہت فائدہ ہوگا. یہ اگر سوچتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، بہت سارے ایسے پیر ہوتے ہیں جو جعلی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مریدین کو یہ باور کرا چکے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ یہ دیں گے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو پاکیزہ قرار دیں گے. آج تو وہ لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ساتھ بات تک نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کا پاکیزہ کریں گے، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو. ہدایت کے بدلے میں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، دنیاوی پیسے لے کر، دنیاوی مال لے کر انہوں نے ہدایت بیچ دی ہے اور گمراہی خرید لی ہے. والعذاب بالمغفرۃ، اور مغفرت کے بدلے میں انہوں نے عذاب خرید لیا ہے. فما اصبرہم علی النار، تو یہ لوگ جہنم کے لیے کتنے تیار ہیں، یعنی جہنم میں جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے. ایسے کرتوت ہیں، ایسے اعمال ہیں کہ اب مطلب بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو موت آنی ہے اور وہاں انہوں نے جہنم میں جانا. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوگا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو بالکل درست نازل کیا ہے، حق کے ساتھ اور درست باتوں کے ساتھ نازل کیا ہے. تو اس کا ماننا ان پر فرض ہے، ضروری ہے. اور جو کوئی اس میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے اختلاف کرتا ہے تو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً وہ لوگ جو اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ ضد کی وجہ سے بہت دور جا گرے ہیں. یعنی وہ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے وہ اس حق سے بہت دور جا گرے ہیں، وگرنہ یہ کتاب حق اور درست باتیں لے کر ہی نازل ہوئی ہے. اور تھوڑا سا عقل رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اب محض اپنی ضد کی وجہ سے اس کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.